نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ سورۃ المجادلہ اس صورت کے آغاز ہی میں بلکہ پہلی آیت میں تو مجادلہ سے ہے تجادلو، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ المجادلہ رکھ دیا گیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بوڑھے ہو گئے، ان نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام۔ تو اس وقت عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ جب ان کے شوہر نے جملہ کہہ دیا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کوئی اس کا حل نکالیں۔ حضور نے فرمایا ابھی تک تو اس کا کوئی حل نازل نہیں ہوا، وہی نہیں آئی۔ خیر وہ بار بار یہ بات کرتی رہی کہ انہوں نے کوئی طلاق کا لفظ نہیں کہا، طلاق کیسی ہو گئی ہے، تو اسی کو تجادلو کا مجادلہ سے تعبیر کیا۔ خیر یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوگی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ وہ اگر رجوع کرنا چاہے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے غلام آزاد کرے۔ اگر اس کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ بڑھاپا، بیماری، کسی عذر کی وجہ سے اگر 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہود کی گندی عادت تھی کہ وہ سرگوشیاں کرتے، صحابہ کرام ان کو جب دیکھتے تاکہ ان کو تکلیف ہو۔ منافقین کو ان کا دیکھا دیکھی شروع ہو گئے تو شریعت نے ان کی سرگوشیوں کرنے سے منع کیا اور بتایا کہ دیکھو ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے جب تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، اور جب تم 5 ہو تو چھٹا اللہ، اس سے کم یا زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تم سرگوشیاں ان سے تو کر سکتے ہو، کوئی بات اللہ سے نہیں چھپا سکتے، لہذا اس بات کا بہت زیادہ تم خیال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان۔ اب ایمان والوں کو بتایا گیا کہ جب تم نے خلوت میں کوئی مشورہ کرنا ہو تو گناہ کا نہ کرنا، ظلم کا نہ کرنا، رسول کے نافرمانی کا نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ مشورہ نیکی کا اور تقوی کا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ایک صحابہ کے ساتھ صفہ چبوترا پر تشریف فرما تھے، چند بدری بزرگ صحابہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا سمٹ جاؤ۔ صحابہ سمٹے، ان کی جگہ پھر بھی بعض کے نبی فرمایا کہ بعض اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ایک طرف ہو جاؤ تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔ اس پر منافقین نے بہت چیمگوئیاں کی کہ یہ کیا کہ ان کے آنے پر پہلے سمٹ جاؤ، پھر کہا جی تم اٹھ جاؤ یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کو یہ اختیار ہے، جب یہ فرمائیں کہ تم مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کرو، اور جب فرمائیں کہ بعض اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ۔ یہ پیغمبر کو اختیار ہے۔ آج بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اہل علم کی مجلس ہو، کوئی آئے اور صاحب مجلس کسی کو اٹھنے کا کہہ دیں تو اٹھ جانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام خلوت میں کوئی بات کرنا چاہتے تو کر لیتے۔ منافقین نے بھی شروع کر دیا، خلوت لیتے اور بات لمبی کرتے جان بوجھ کر۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ اب خلوت میں کوئی پیغمبر سے بات کرنا چاہے تو پہلے صدقہ کرے۔ یہ آنا تھا، منافقین ٹھنڈے پڑ گئے، کیسے وہ اللہ کے راستے میں روپیہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا تو پھر آیت اتر گئی اشفقتم ان تقدموا، یعنی اب صدقے کی ضرورت نہیں، تم خلوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت وہ ہے جس پر میں نے عمل کیا، یعنی کسی اور کو موقع ہی نہیں ملا، حضرت علی نے صدقہ کیا اور خلوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول کے دشمن سے کبھی پیار نہیں کر سکتا، خواہ ان کا باپ ہو، خواہ ان کا بیٹا ہو، خواہ ان کا بھائی ہو، خواہ ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اللہ پاک نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے کہ صحابہ ایسے ہی تھے۔ سورۃ الحشر، یہاں قرآن سورۃ الحشر کی دوسری آیت میں اول الحشر کا لفظ ہے، حشر کا معنی ہے نکال دینا، تو یہاں اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الحشر ہے۔ قبیلہ بنو نذیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کیا تھا، پھر انہیں معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ان کے بارے میں حکم نازل ہوا کہ ان کو نکالو،
معاہدے خلاف ورزی، ان سے معاہدہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدہ لکھنے کے لیے گئے، ان ظالموں نے اوپر سے یعنی چپکے سے چٹان گرائی تاکہ آپ شہید ہو جائے، اللہ نے وہی کہ نازل فرمایا آپ ہٹ کے اور آپ بچ گئے۔ اب حکم ہوا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، لہذا ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اور مال فہ کا آگے حکم بیان فرمایا ما افا اللہ علی رسولی، چونکہ ان سے جہاد نہیں ہوا، لڑنا نہیں پڑا اور بغیر جنگ کے مال غنیمت ہاتھ کے اندر آ گئے، تو مال فہ کا حکم بیان کیا کہ مال کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے، قرابت داروں کا ہے، یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، رسول کے قرابت داروں کے لیے، یتیم مسکین اور مسافروں کے لیے، یہ سب مال تقسیم کرنا ہے تاکہ مال ایک جگہ پر نہ رہے بلکہ مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم اموالہم، اللہ اکبر۔ فقراء کون؟ جو مہاجر ہیں، اپنا مال اور گھر چھوڑ کر اللہ کے راستے کے اندر آئے ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، والذین ویؤثرون علی انفسہم، خود بھوک برداشت کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، والذین جاءوا من بعدہم، اور بعد والوں جب یہ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ جو ہم سے پہلے تھے ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے گزر کے ان کو معاف فرما دے، اپنے نہیں بھی ان کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر خصوص خاص یہ دعا مانگتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلہ، اے اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کی مثال دی ہے کمثل الذین من قبلہم، پہلے یہاں بنو قریظہ کی بات کیا، ان نے خلاف ورزی کی، معاہدے کی، تو ان کو بھی ذلت اٹھانی پڑی، رسوائی ہونی پڑی، ان کو بھی جلا وطن کیا گیا۔ کمثل شیطان اذ قال الانسان اکفر، فرمایا ان منافقین کی مثال شیطان کی طرح ہے، بدر میں جب یہ مشرکین آئے تو شیطان انسانی شکل میں تو اطمینان دیتا رہا، لیکن جب جنگ ہوئی تو یہ دوڑا۔ اسی طرح منافق یہودیوں کو اطمینان اور تسلیہ دیتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا تو منافقین نے شیطان کی طرح ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اسماء حسنہ کا ذکر فرمایا ہے، مختصر لفظوں میں لہ الاسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ ہیں جن کی یاد کرنے پر جنت کا وعدہ ہے۔ سورۃ الممتحنہ امتحان سے ہے، ممتحنہ امتحان لینے والی، جانچنے والی، چونکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی گئی اور حدیبیہ کے موقع پر کہ معاہدہ طے ہوا کہ اگر مکہ سے کوئی کافر مدینہ کلمہ پڑھ کے چلا جائے، ہجرت کرے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینہ سے مسلمان علیہ باللہ کو مکہ ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے اندر مرد عورتیں شامل نہیں تھیں، بعض عورتوں نے ہجرت کی تو کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ ہمارے حوالے کرو، تو وہ کہا ان کو حوالے نہیں کرنا، ان کو جانچ پڑتال کرو، اگر یہ دل سے مومن ہے تو ان کو رکھو، چونکہ ان کے شوہر کافر ہے، اب ان کے ساتھ ان کا نکاح نہیں رہا۔ اسی پر سورت کا نام ہے سورۃ الممتحنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا حدیبیہ کا، کفار نے اس کی مخالفت کی تھی، آپ نے جنگی تیاریاں شروع کی، تو حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ تھے، ان کے چونکہ ابھی بچے وہاں پر تھے تو انہوں نے ایک خاتون کے ہاتھ خط بھیجا کہ تم مکہ والوں کو پہنچا اور بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی، آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا، اس عورت کو پکڑا، اسے خط برآمد ہوا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں، فرمایا نہیں، بدری صحابی ہے، بدری صحابہ کے گناہوں کی معافی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھو، ان کو دوست مت سمجھو، ان کے ساتھ دوستی کا معاملہ نہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کرو، جس طرح وہ مشرکین سے بری تھے تم بھی ان سے برات کا اعلان کرو۔ اس لیے آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، ایمان والی عورتیں اگر پیغمبر پاک سے بیعت کرنا چاہیں تو بیعت کریں، لیکن 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 شرک نہیں کریں گی، نمبر 2 چوری نہیں کریں گی، نمبر 3 زنا نہیں کریں گی، نمبر 4 کہ اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان نہیں لہنگائیں گی، اور نبی کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ بہتان کے 2 مطلب، ایک یہ کہ کسی اور کا بچہ چوری کرنا اور کہنا میرے شوہر کا ہے، یہ بھی بہتان ہے، اور یا زنا کرنا اور کسی اور کے نطفے سے بچہ پیدا کرنا اور کہنا میرے شوہر کا ہے، یہ دونوں صورتیں بہتان کے اندر شامل ہیں۔ بال حکم یہ تھا کہ اور بھی اس کے علاوہ جو بہتان کی صورتیں ہیں سب اس کے اندر ہے کہ بہتان نہ لگائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کفار جو مر گئے اور قبروں میں چلے گئے، یہ کافر ان سے اب مایوس ہیں کہ ان کی مدد کریں گے، یا جو کافر مر گیا قبر میں چلا گیا وہ مایوس ہے کہ ہمارے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں، اب ہم کوئی عمل کریں جو ہمارے کام ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ایمان والو تم ان کفار سے دوستیاں مت کرو، جس طرح کفار مایوس ہیں
اللہ اکبر. یہ آخرت سے مایوس ہیں کہ جس طرح مرنے والے کافر قبروں میں پڑے گئے تو مایوس ہیں. تم ان سے دوستی نہ کرو، ان سے الگ تھلگ رہو. سورۃ الصف. اس صورت میں چونکہ اس بات کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ صف بندی کے ساتھ لڑتے ہیں. تو صورت کا نام یہ سورۃ الصف ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہمیں یہ پتہ چل لے کہ اللہ کو محبوب عمل کون سا، ہم اپنا جان اور مال اس پر لٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ایسی باتیں نہ کہو جو بندہ کر نہ سکے. مقصد یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ایسے جملے اپنی زبان سے نہیں کہنے چاہیے، اس میں دعویٰ بڑا ہوتا ہے. ہاں یہ کہو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے نام پہ لٹائیں گے، اللہ کے نام پہ کریں گے، اللہ ہر حکم کو مانیں گے، لیکن یہ بڑے بڑے دعوے کرنا یہ نہیں مناسب. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دیتی تو آپ فرماتے تو مجھے تکلیفیں کیوں دیتے ہو، اذیتیں کیوں دیتے ہو. موسیٰ علیہ السلام ان کو منع فرماتے. آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آپ فرماتے کہ میں تو بنی اسرائیل، دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور تورات کی تصدیق کرتا ہوں، آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتا ہوں. سبحان اللہ. جب یہ ساری باتیں گئیں تو یہود کہتے یہ جادوگر ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوتا رہا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نور اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دیں. ایک ہے دین کا غلبہ برہانی دلیل کے ساتھ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور ایک ہے دلیل غلبہ عملی عملاً پوری دنیا پہ اسلام کا نافذ ہونا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ہوگا. اس لیے آگے اللہ نے آیت جہاد ذکر فرمائی اور اس میں جنت کا وعدہ کیا اور فتح کا وعدہ کیا. پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ دیکھو تم اللہ کے دین کی مدد کرو جس طرح حواریین جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، آپ نے فرمایا میری کون مدد کرے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے. تو آخر میں ان کا ذکر کیا اسی مناسبت سے کہ انشاءاللہ جو غلبہ عملی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ہوگا. سورۃ الجمعہ. اس سورت کے دوسرے رکوع میں چونکہ جمعے کی نماز کے لیے حکم دیا گیا کہ جب اذان ہو جائے تو تم مسجد کی طرف آؤ، تو اس لیے یہاں پہ سورت کا نام سورۃ جمعہ رکھ دیا گیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ تعالیٰ نے بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات کا ذکر فرمایا جو منصب نبوت ہے. نمبر 1 قرآن کریم کی آیات پڑھنا ان پر، نمبر 2 ان کا تزکیہ کرنا، اخلاق کی اصلاح کرنا، نمبر 3 قرآن کریم کی تفسیر سمجھانا، نمبر 4 ان کو سنت کی تعلیم دینا. اور یہاں فی الامیین اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، آخرین سے مراد بعد والے ہیں. علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس آیت میں بشارت ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہ وہ اس امت میں پیدا ہوں گے. مثل الذین حملوا التوراۃ. آگے یہود کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح جس پر کتابیں لاد دی جائیں، جس طرح ان کو فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح ان کے پاس کتابیں موجود ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی اس گدھے کی طرح ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا. آگے فرمایا یہود اگر تم خود کو سچا سمجھتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور ساتھ اللہ نے چیلنج فرمایا ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، لیکن ان کو بتا دو کہ تم جس موت سے ڈرتے ہو اس موت نے آ کر رہنا ہے اور تم اللہ کے پاس تم نے جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ. یہ حکم دیا گیا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد جمعے کی تیاری کرو. اذان جمعہ کے بعد جمعے کی تیاری کے علاوہ اور کچھ کرنا جائز نہیں ہے. اور جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو پھر کاروبار کرو، ملازمت کرو، اللہ نے اجازت دی ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً. ایک واقعہ بیان کیا کہ جب تجارتی قافلہ آیا، صحابہ کرام جمعے کی نماز پڑھ چکے تھے، جمعے کے بعد خطبہ شروع تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور جب وہ قافلے کی آواز آئی اور آواز لگی کہ قافلہ تجارتی آ گیا تو بعض صحابہ خطبہ چھوڑ کے چلے گئے. تو اس پر تنبیہ فرمائیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. یاد رکھیں پہلے خطبہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا تھا، بعد میں حکم بدلا اور خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوا. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام جمعے سے پہلے چلے گئے اور جمعے کی نماز نہیں پڑھی، ایسا ہرگز نہیں ہوا. سورۃ المنافقون. اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت ہے اذا جاءک المنافقون. چونکہ تذکرہ منافقین کا ہے تو صورت کا نام سورۃ المنافقون رکھ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مصطلق کے اندر تھے، آپ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. کچھ دیر آپ ایک چشمے پر قیام کیا، ایک پانی کے مسئلے پر ایک انصاری اور مہاجر صحابی رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی چپکلش ہوئی، ہاتھا پائی تک بات پہنچی. انصاری نے انصار کو بلایا، مہاجر نے مہاجرین کو بلا لیا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ وہاں گئے، آپ نے معاملہ ختم کر دیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کے باتیں میرے پاؤں کے نیچے دفن ہے، تم اب یہ باتیں نہ کرو۔ آپ کے ذریعے اللہ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول بدبخت، اس نے کہا کہ دیکھو تم اتنا ان مہاجرین کو سر پہ نہ چڑھاؤ کہ آج یہ ہم سے لڑنا شروع ہو گئے، ہم مدینہ پہنچے، ہم عزت والے ہیں، ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم نے اس جملے کو سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا، حضرت عبداللہ نے جملہ کہا ہے؟ تو آپ نے بلایا تو اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا، جھوٹی قسمیں اٹھا لی۔ اب حضرت زید بن ارقم بہت شرمندہ ہوا کہ اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا کر دیا۔ ابھی مدینہ منورہ نہیں اترے تھے کہ سورۃ المنافقین نازل ہوگی اور ان کا منافق کھلا ہوا، ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، یہ جو عبداللہ کہتا ہے کہ ان پر خرچ کرنا چھوڑ دو یہ دوڑ جائیں گے مدینہ منورہ سے، ایسا نہیں ہے، خزانوں کے مالک اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ التغابن، اس سورت کا نام سورہ تغابن ہے۔ تغابن قیامت کے دن ہار اور جیت کا دن ہوگا، اس ہار اور جیت کے تغابن کہتے ہیں، تو اس میں جو کہ تغابن کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام سورۃ التغابن ہے۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے بعض مومن ہیں بعض کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، تمہیں خوبصورت تصویریں عطا فرمائے۔ اللہ آسمان و زمین سب کو جانتے ہیں، اور پہلے کفار کی خبریں بھی تمہارے پاس ہے، سب کچھ ہے، اور پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ نافرمانیاں نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کو سمجھو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور قرآن پر ایمان لاؤ۔ وہ دن آنے والا ہے جو ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ جو ایمان لایا نیک اعمال کی، اللہ اس گناہوں کو معاف فرمائیں گے، وہ جیت جائے گا، بڑی کامیابی ہے۔ جو کافر ہوگا، آیات کو جھٹلایا، وہ ہار جائے گا، بہت بڑی ناکامی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مومن کو ایک نقطہ اور عقیدہ سمجھا دیا گیا کہ ہر تکلیف کو سمجھو اللہ کی جانب سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے، دل کھول دیتے ہیں، پھر اس کو تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، فرمایا اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے امتحان ہے، اور بعض تمہارے دشمن ہیں کہ تم ان کی وجہ سے حرام کماؤ، ان کی وجہ سے حرام کرو، یہ دشمنی ہے تمہارے ساتھ، آخرت کی فکر کرو۔ آگے عجیب بات فرمائی کہ اگر خامد اور بیوی کے درمیان اور باپ اور اولاد کے درمیان اگر کوئی چپکلش ہو جائے تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا، تم زبان سے معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور دل سے بھی معاف کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور آئندہ کبھی اس کا ذکر بھی نہ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والے ہیں۔ تم یہ کام کرو تو دیکھو کس طرح تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوتی۔ سورۃ الطلاق، اس آیت میں چونکہ احکام طلاق ہیں تو سورت کا نام سورہ طلاق ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، پیغمبر کے ذریعے ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ جب تم طلاق دو تو پھر طلاق اس طرح دو کہ ان کے لیے عدت پوری کرنا آسان ہو۔ اس کا طریقہ نمبر 1، طلاق 1 طلاق کے لفظ سے دو تاکہ رجوع ہو سکے۔ نمبر 2، ایسے طہر کے اندر طلاق دو جس میں بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو۔ کتنی آسان بات بتائی۔ یہ ہے طلاق سنہ اور طلاق شرعی جس کو کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو یعنی طلاق دی، اب عدت ہے تو چاہو تو اس کو روک لو، چاہو تو اس کو چھوڑ دو، عدت پوری کرے اور چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ نے تقوی پر 5 انعام بیان فرمائے۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تنگی دور کرتے ہیں، اس کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر مزید یہاں پر آیات طلاق کے احکام بیان فرمائے کہ عدت کیسی ہونی چاہیے۔ واللہ ایک بطور خاص فرمایا کہ جس کی جو حیض جس کو نہیں آتا، بچی ہے یا زیادہ عمر ہوگی تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور اگر کوئی حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع عمل، جو ہی حمل جنے گی خواہ گھنٹے بعد ہو تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، یہاں بتایا کہ جس طرح 7 زمینیں ہیں اسی طرح 7 آسمان ہیں، جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کو بیان فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات بھی ہر جگہ ہے، اللہ کا علم بھی ہر جگہ ہے۔ سورۃ التحریم، اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت لِمَ تُحَرِّمُ،
تحرم تحریم سے ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ تحریم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے یہاں جاتے اور تھوڑا تھوڑا وقت وہاں گزارتے۔ ایک دن آپ زینب کے یہاں گئے اور کچھ دیر وہاں زیادہ رک گئے، انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا، آپ نے پیا۔ جب آگے گئے تو حفصہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ آپ کے یہاں سے یعنی گوند کی بو آ رہی ہے، تو آپ نے قسم اٹھا لی میں اب شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر ہم نے تو شہد آپ کی وجہ سے امت کے لیے حلال کی ہے اور آپ نے شہد کو چھوڑ دیا۔ یوں نہ کریں، کفارہ ادا کریں اور شہد کو استعمال کریں۔ محبوبانہ ڈانٹ ہے اللہ پاک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی ہے، محبوبانہ یہ ڈانٹ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بات سمجھائیے، دیکھو میرے پیغمبر کے معاملے میں تم خیال کرو، اگر میرا پیغمبر طلاق بھی دے نا تو اللہ بہتر تم سے عورتیں دیں گے، ایسی عورتیں دیں گے جو مسلمان ہوں گی، مومن ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، رکوع سجدے کرنے والی ہوں گی، اور صیبات اور باکر ہر قسم کی ہوگی۔ اس لیے تم پیغمبر کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھو، باوجود اس کے امہات المومنین ازواج مطہرات جنتی ہونے کا وعدہ ہے، لیکن ان کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ امت کی بقیہ عورتوں کو تنبیہ ہو کہ ہم نے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہمیں حکم ہے کہ توبہ نصوح کرو۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ جو گناہ کی اس کو فوراً چھوڑ دیں، اس پہ ندامت کریں، آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں، اور جو فرائض تھے اس کی ادائیگی کریں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار، منافق اور کفار دونوں ہیں، کفار سے جہاد کریں اور منافقین پر سختی کریں، منافق سے محبت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ تعالیٰ نے آخر میں 4 عورتوں کا ذکر فرمایا، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام کی بیوی، نمبر 2 لوط علیہ السلام کی بیوی۔ خامد نبی ہے اور بیوی کافرہ ہے، اس بیوی کا کفر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، حالانکہ باوجود اس کے کہ خامد اللہ کا نبی ہے۔ نمبر 2 فرعون کی بیوی، اللہ اکبر، فرعون کافر ہے، خدائی کے دعوے کرتا ہے، بیوی ایمان والی ہے، اللہ نے اس کو جنت میں مقام عطا کیا اور فرعون تباہ و برباد ہوا۔ نمبر 2 حضرت مریم، اللہ جن کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان نے اپنے آپ کی حفاظت کی، اللہ کلمات کی تصدیق کی اور اللہ کی عبادت گزار بندی تھی۔ تو خواتین کو درس دیا گیا اس آخر میں کہ شوہر کی فرما برداری کریں اور ایمان کا خیال کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔